اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات میں سبق قرآن مجید پڑھیں گے، تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 نکالیے۔ صفحہ نمبر 13 میں سبق نمبر 5 پڑھیں گے قرآن مجید۔ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا۔ قرآن کے لفظ کا مطلب ہے بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ دنیا کا ہر انسان قرآن کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ بچوں قرآن جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن کا مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا مطلب ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور قرآن مجید میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں تا قیامت کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس کے الفاظ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ دنیا کے ہر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور قرآن کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ قرآنی معلومات۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پہلی دفعہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں۔ قرآن کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے۔ بچوں یہ قرآنی معلومات دی گئی ہیں کہ قرآن مجید کس زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ غار حرا میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے 540 رکوع، 114 آیات اور 30 پارے ہیں، اور سب سے چھوٹے ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کو بغیر وضو اور ناپاک ہاتھوں سے نہیں پکڑنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ایسی جگہ جو ناپاک ہو وہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو بولتے اور پڑھتے وقت درست انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے، اور اگر غلطی سے قرآن کا کوئی وقت یا صفحہ پھٹ جائے تو اسے ادب سے ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے مکمل ہونے پر ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی پڑھنا اچھی بات نہیں۔ بچوں یہاں قرآن مجید کے آداب بتائے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کس طرح سے پڑھنا ہے، اور کیسی حالت میں اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کیسی حالت میں نہیں لگا سکتے، یعنی ہم پاکی کی حالت میں قرآن شریف پکڑ سکتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں نہیں پکڑنا چاہیے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ جو جگہ ناپاک ہو وہاں بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے الفاظ کو درست انداز میں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے صفحوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی صفحہ پھٹ جائے تو اسے ادب سے کسی ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں آیت پر رکنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بچوں یہ تو قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، تو چلیے اب ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 16 پر آپ کو
काम दिया जा रहा है। सरगर्मी नंबर 1 है, सवाल के जवाब आपको करने हैं। 5 सवालात हैं, इनका जवाब आपको कॉपी में करने हैं, ये आपको अपने सबक में से मिल जाएंगे इसके जवाब। उसके बाद आपने सरगर्मी नंबर 2 किताब में करनी है, और ये सूरतों के नाम आपकी आसानी के लिए लिख दिए गए हैं, तो आपने ये लिखने हैं। इसके बाद आपने सही जवाब पर निशान लगाना है। सरगर्मी नंबर 3 ये भी आपने किताब में करना है। उसके बाद बच्चों सरगर्मी नंबर 4 आपने करनी है सफ़ा नंबर 17 पर। खाली जगह है और आपने जो सही लफ्ज़ है वो खाली जगह में लिखना है। ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने लिख भी दिए हैं। और उसके बाद सरगर्मी नंबर 5 है, कुछ अरबी के अल्फाज दिए गए हैं जिनमें आपको रंग करना है, कलर करना है। तो बच्चों ये था आपका आज का काम। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, वालिदैन का कहना मानिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।